بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل کے آخری صلاحکار بلکہ آج کی محفل کے روح رواں عزت مآب جناب حافظ محمد تصور عطاری صاحب، آپ کی حاضری ابھی باقی ہے اور یہی ہمارے مہمان ثناء خان جو مین ثناء خان آج کی محفل پاک کے یہ ہیں۔ ان سے پہلے آج کی اس محفل پاک کی میری آخری حاضری، یہ آخری چند جملے پیش کرنے ہیں، اس کے بعد حافظ صاحب کی نعت شریف سننی ہے۔ نعت شریف سن کے دعا کر کے ہم انشاءاللہ سرگودہ کی طرف پھر روانہ ہو جائیں گے۔ آخر میں یہ پڑھ رہا ہوں حضرت سیدنا مولا کائنات کی منقبت، یہ قبلہ مہران بھائی نے پیش کیا تو میں بھی یہی پیش کر دیتا ہوں آگے اپنے انداز میں۔ اب محبت سے سب سماعت فرمائیں گے اور اس میں تھوڑا سا ذوق کا اظہار فرمائیں تاکہ میں جاتا جاؤں مجھ سے وہ جیسے قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے جب بندہ کی جاتا ہے تو وہاں سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا لایا ہے، میں نے خاک نہیں کہنا، میں نے کہنا کہ وہاں سے میں ان کا ذوق لے کے آیا ہوں، ان کی محبتیں، صرف مجھے آپ کی محبتیں اور ذوق چاہیے۔ بس اس یہ آخری کلام پڑھ رہا ہوں، اس میں حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، پنجابی میں لکھا ہوا، اس کے میں پیچھے سے تھوڑی سی اپنا پس منظر بتا دوں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے پاس بندہ گیا، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک بندہ بیٹھا تھا، نابینا بندہ بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کے آگے کہا کہ حضور میں غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے کو عطا کیجئے، میرے پاس کھانے کو مجھے بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ اب میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، بتائیے جب اس نے مانگا ہوگا تو مولا کائنات نے عطا فرمایا کہ نہیں؟ کوئی بول لو تو صحیح، اللہ دیا بندے ہو جی، ایسے تو نہیں نا، کچھ مل جل کے بولے نا، مجھے بھی پتہ چلے، آواز تو آئے نا۔ عطا کیا، اب کیا عطا کیا، کیسے عطا کیا، کتنا عطا کیا، اب یہ سماعت کیا۔ سردار حسین سردار فیصل آباد کا رہنے والا ایک شاعر پنجابی کو، اس نے پنجابی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مولا کائنات نے اسے پھر کیا دیا، اس نے کیسے لیا، کیا دیا، کتنا دیا، کتنا دیا، سماعت کیجئے۔ کہتا ہے کہ مشہور قصہ نبینا سوالی کھڑا سی دوراہے تے بھوکا پیاسا، جے تے نہیں آندی تے پھر تے مجبوری ہے نا، تو جے آندی ہے تے پھر سبحان اللہ ضروری ہے، ماشاءاللہ۔ ہے مشہور قصہ نبینا سوالی کھڑا سی دوراہے تے بھوکا پیاسا، ستارے نو گردش تے چھٹی ملی سی، نابینے دی قسمت نے وٹیا سی پاسا، اسے رستے اتے او تشریف لے آئے اخی یہ محمد نبی دا شناسا، نابینے نے سنیا علی آ رہے نے تے آواز دیتی وکھایا ایک کاسا، بول سو سبحان اللہ رل کے سارے دکھایا ایک کاسا، اندر یا مشکل کشا میں ہے روٹی دا سائل، میں بھکا پیاسا تو کھانا کھلا دے، میں مانگتا ہے تو محمد دا صدقہ، میرا کاسا خالی تو خیر پا دے، فرمایا ہے درد قبر دیتا ہی نلا دے تو اینو کھانا کھلا دے، عرض کی تھی کھانا کجاوے دے بچے، فرمایا قبر کجاوہ ہی چاہ دے، عرض کی تھی سونا کجاوہ ہے اٹھ دے، فرمایا قبر اٹھ نو چاہ دے، عرض کی تھی اٹھا دے بچے، فرمایا قبر بہارا پھڑا دے۔ اب کیا ہے، جب اس نے مانگا نا، ساتھ ان کا غلام تھا جس کا نام تھا قمبر، قمبر سے کہا کیا مانگتا ہے حضور؟ یہ کھانا مانگ رہا ہے، فرمایا اچھا اسے کھانا دے دیں، عرض کرتا حضور وہ کجاوے میں وہاں سے اتار کے دے دوں، اوپر ہے نا وہ جو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے، حضور وہاں سے اتار کے دے دوں، آپ نے فرمایا نہیں اتارنا نہیں، یہ کجاوہ سارا اسے دے دیں، اب اس میں جو کچھ ہے سارا اسی کا۔ اب توجہ کیجیے، اب پھر اب یہ جو نا یہ واقعہ ایسے ہوا نہیں تھا، مطلب سوالات ایسے نہیں تھے، یہ میں سمجھانے کے لیے سوالات کر رہا ہوں، ورنہ یہ واقعہ ایسے سمپل ہو گیا تھا، اس نے سارا کچھ عطا کر دیا اب مولا کائنات کے فرمان کے مطابق۔ اب پھر سوال، آقا وہاں سے اس اونٹ کے اوپر سے اتار کے دے دوں، توجہ کوئی آپ نے فرمایا اب اونٹ کے اوپر سے کیا اتارنا، یہ اونٹ ہی سے دے دو سارا۔ اب اس سے آگے بات کر رہا ہوں، اس سے آگے بات کر رہا ہوں، سارے محبت کے ساتھ بولیں گے پھر یا حضرت یہ اونٹ پتہ ہے نا وہ بڑے نظم و نسق کے ساتھ چلتے ہیں، ایک قطار میں 2 4 5 8 جو ہوتے ہیں نا وہ ایک قطار کے ساتھ بڑے چلتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں، جب وہ اسکول سے چھٹی ہوتی ہے ایک دوسرے کو تختی لگائی اور بھاگ گیا، بڑی قطار میں یا حضرت یہ اونٹ قطار سے نکال کے دے دوں، جملہ بول رہا ہوں، قطار سے نکال کے دے دوں، فرمایا اب قطار سے کیا نکالنا، ساری قطار اونٹوں کی سے دے دے۔ اچھا وہ بندہ تھا تو نابینا نہ، لیکن بڑا سیاڑا تھا، بڑا سیاڑا، انہوں نے کیا جی ایک دفعہ منگن ڈال
بندہ اینا کچھ دے انہوں اندر رب کو پھر رکھا بھی لے دے. اے بولو یار سبحان اللہ. میں گجرات پہنچ جانا تھوڑی پھر بھی آواز نہیں اڑتے بول دو سبحان اللہ. انہوں کہنا رب کو رکھا بھی لے دے. اب نبی نے کہنے لگا یا حضرت میرے یہ سارا کچھ کس کھاتے؟ آنکھ نہیں، آنکھ ہوتی اونٹ چراتا، میں تجارت کرتا، اس میں کچھ لے جاتا لے آتا، اپنا یہ روزی روٹی کما لیتا. حضرت میرے کس کھاتے؟ آنکھ ہی نہیں ہے، آنکھ نہیں. اب آگے کیا ہوا سوات کی تھوڑا سا پیچھے پڑھ کے اس کام کو مکمل کر رہا ہوں. فرمایا حیدر نے قبر دیتا ہی نلا دے تو انو کھانا کھلا دے. عرض کی تھی کھانا کجاوے دے بچے. فرمایا قبر کجاوہ ہی چاہ دے. عرض کی تھی سونا کجاوہ ہے اٹھتے. فرمایا قبر اٹھ نو چاہ دے. عرض کی تھی اٹھا دے بچے. فرمایا قبر بہارا پھڑا دے. نبی نے روکے. عرض کی تھی مولا کرا کی میں اٹھا لوں میں ہے نبینا. علی دی دعا تے نبی سائیں دا صدقہ اللہ نے کیتا نبی نے نبینا. آیا تھا کھانا مانگنے، کھانا بھی مل گیا، اونٹ بھی مل گیا. اللہ پاک نے اسے آنکھیں بھی عطا فرما دی. آخر میں اپنے سلسلہ نقشبند کے شہنشاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی منقبت کے 2-4 جملے پیش کرتا ہوں. خدا کا بندہ، نبی کا دل بر، صدیق اکبر صدیق اکبر. آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 360 میرے صحابہ میں ایسی خصلتیں عادتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک عادت میرا امتی اپنا لے، ادھر بھی کامیاب ہے ادھر بھی کامیاب، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. ساتھ بیٹھے تھے سیدنا صدیق اکبر. عرض کرتے آقا وہ جو 360 آپ نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک عادت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے، کوئی ایک مجھ میں خصلت پائی جاتی ہے. آقا سے جب سوال کرتے ہیں کریم نے فرمایا صدیق وہ جو 360 میں نے کہی ہے وہ ساری کی ساری تجھ میں پائی جاتی ہے. تو اب اگر میں یوں کہوں کہ جو بندہ صدیق اکبر کی کسی ایک خصلت کو اپنا لے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے. اسے کہتے ہیں خدا کا بندہ نبی کا دل بر، صدیق اکبر صدیق اکبر. آخر میں پڑھ لو میرے ساتھ، خدا کا بندہ نبی کا دل بر. ماشاءاللہ، خدا کا بندہ نبی کا دل بر، خدا کا بندہ نبی کا دل بر. صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر. صدیق اکبر صدیق اکبر کہیں جو دیکھا تو غار میں ہے، کہیں نبی کے مزار میں ہے، مزار بھی وہ جو ہے منور. صدیق اکبر صدیق اکبر تو نقش بندی کا ہے اساسہ، تو نقش بندی کا ہے اساسہ، تو دین سارے کا ہے خلاصہ، تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر. صدیق اکبر صدیق اکبر تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر. صدیق اکبر صدیق اکبر. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت نعت دیتا ہوں. آسمان نعت کے درخشندہ ستارے عزت مآب جناب حافظ محمد تصور اتاری صاحب سرزمین گجرات سے تشریف لائے. عزت مآب جناب حافظ محمد تصور اتاری صاحب تشریف لا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کریں. جناب حافظ محمد تصور اتاری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم رؤوف صاحب اور دیگر تمام اہل خانہ کو کہ اس خوبصورت موقع پر انہوں نے اللہ کے حبیب لبیب طالب مطلوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنی اس ازدواجی زندگی کا یہ آغاز فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں ان کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان موقعوں پر جب ایسے مواقع بنتے ہیں تو ہم کن کن میٹھے اسلامی بھائیوں خرافات میں پڑ جاتے ہیں. اللہ دیکھیں غم کے موقع پہ تو اللہ رسول کو سب یاد کرتے ہیں، لیکن اس طرح خوشی کے موقع پر
اس طرح اللہ رسول کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بروز قیامت تمہارا یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو الحمدللہ جس وقت سے آغاز ہوا ہے، آپ سن رہے ہیں نعت خوان درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ درود و سلام چل رہا ہے، ایک مرتبہ پھر حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے آئیے مل کر یہ تصور جما کر کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو آئیے جھوم جھوم کر مل کر محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری دعا ہے کہ جو جتنا ذوق سے درود پاک پڑھے وہ اتنی ہی جلدی آقا کرم فرمائے اور وہ مدینہ پاک چلا جائے۔ آئیے ذرا مل کے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، ارے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے۔ ایسے نہیں یار، محبت سے ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ اور اہل ایمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنی محفل حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر، تو سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ رحمت ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، کہ یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، ارے جب چوٹ لگے جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے
دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. اب اسی طرح جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ سے آغاز. قرآن مجید میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو آئیے ہم بھی اپنے اس پاک پروردگار کا ذکر کرتے ہیں اور شرمائے نہیں، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اپنے رب کو پکارنا ہے. اس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کے لکھے ہوئے کلام کے بھی کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو مل کر کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے، آئیے مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ 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 حق اللہ 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 مل کے اللہ 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 اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، حق تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 ہو 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 اللہ 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 ہو. تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع برایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بنایا. کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا، مل کے بولو، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ
ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہاں وہ کنواری پاک مریم نفخت فیہ قدم وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم پر ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا 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 اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے ہاں یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا ہاں تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا یہ ملا ہے تجھ کو منصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطایا ہاں کرو قسمت عطایا کرو قسمت عطایا اللہ 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 ہو اللہ 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 ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو 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 ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا ہاں نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا